اگلی بات کی طرف توجہ کریں. کہہ رہے ہیں کہ گمان کرتے ہیں بعض المسلمین ان تقیہ خاصۃ بالشیعہ. کہہ رہے ہیں کہ تقیہ کا جو معاملہ ہے یہ اہل تشیع کے ساتھ خاص ہے. ولا یعلمون ان التقیہ من الاحکام الشرعیہ الثابتہ فی کتاب اللہ. کہہ رہے ہیں لیکن وہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ تقیہ جو ہے وہ بالکل ایک حکم شرعی ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہے. وفی سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. وتعامل بہا السلف, اور ہمارے جو سلف صالحین ہیں انہوں نے اس کے ساتھ معاملہ بھی کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک, چونکہ کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں وہ مشہور ہو جاتی ہیں فرقوں کے ساتھ, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو تقیہ اسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے کہ آیا کہ بھئی ہمارے دین میں اس کی کچھ اصل بنتی ہے یا کسی فرقوں کے ساتھ خاص ہے. تو یہاں اس چیز کی وہ ایک جو غلط فہمی ہے دور کر رہے ہیں. وہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ احکام کتاب اللہ سے ثابت شدہ بات ہے, اللہ کے نبی سے ثابت شدہ بات ہے. اور بہت سے لوگ اس لفظ کو سنتے ساتھ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید اہل تشیع کے ساتھ یہ کوئی خاص معاملہ ہے اور اس کا رد کر دیتے ہیں. اب اس پر وہ دلائل قائم کر رہے ہیں کہ تقیہ کس کو کہا جاتا ہے, کہ انسان کبھی کبھی دل میں کچھ چیز چھپاتا ہے لیکن اظہار اس کا کچھ اور کرتا ہے. اور یہ جو چیز ہے جس کو تقیہ سے عربی میں تعبیر کیا جاتا ہے, قرآن پاک کے اس پر جو اصل بنا رہے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. کچھ تو استدلالات اس پر غلط بنائے جاتے ہیں, کچھ اصل بنائے جاتے ہیں اور اس کی حقیقت بھی ثابت ہوتی ہے. تو ان میں سے نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ اگر کسی کو اکراہ اگر اس پر طاری ہو جائے اور جان جانے کا خطرہ ہو جائے. کفار کی طرف سے یہ معاملات تھے, اس وقت تشدد کیا جاتا تھا. تو انسان کو جس وقت جان جانے کا خطرہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رخصت ارشاد فرمائی کہ ایسی صورت کے اندر وقلبہ مطمئن بالایمان, دل اس کا ایمان کے اوپر مطمئن ہونا چاہیے اور اوپر سے اظہار وہ کفر کا کر دے. اسی چیز کو تقیہ عربی میں کہا جاتا ہے, کوئی الگ چیز نہیں ہے, ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ انسان. اچھا, اب یہاں پر بھی ہمارے جو اصول ہم نے پڑھے تھے کہ انسان جس وقت 2 بلاؤں میں مبتلا ہو تو احون کو اختیار کیا جاتا ہے, جو قرآن پاک کی بہت سی آیات سے مستنبط اصول ہے. یہاں پر بھی وہی ایکچولی جاری ہوتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ, مردار تم پر حرام ہے, خون حرام ہے. آگے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, لیکن اگر اضطرار کی حالت ہو جائے تو اب اس پر کوئی گناہ نہیں. تو تقیہ بھی اصل میں حالت اضطرار کے اندر کا ایک حکم ہے کہ اگر حالت اضطرار طاری ہوتی ہے, ایسی صورت کے اندر انسان یہاں پر اخفاء ایمان کا کرے اور اوپر سے اظہار ایسا کر سکتا ہے کہ سامنے والے جو ہیں وہ اس پر تشدد نہ کریں یا اس کو قتل نہ کریں یا نقصان نہ پہنچائے. اسی طریقے سے دوسری دلیل ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 28 کے اندر. فرعون کا اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ ذکر کیا ہے اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وقال رجل مومن, ایک مومن شخص نے کہا. یہ پیچھے سیاق و سباق پڑھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گا. یہ بات چل رہی ہے کہ فرعون جس وقت چونکہ ظالم بادشاہ تھا, فاسق بادشاہ تھا, اور اس نے ارادہ کیا کہ ذرونی اقتل موسیٰ, کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیتا ہوں اور بالکل میں قادر ہوں اس چیز کے اوپر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ جب فرعون ہوا تو اللہ بیان کر رہے ہیں آل فرعون میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ اس وقت وہ ایمان لا چکا تھا. اللہ نے خود کہا رجل مومن, وہ مومن شخص تھا لیکن اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا, اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہا تھا وہ. اور ظاہر ہے فرعون کے سامنے ایمان کا اظہار کرتا وہ جان سے مار دیتا, اور تھا بھی یہ آل فرعون میں سے. تو اس وجہ سے کہ یہاں ضرر کا اندیشہ تھا, اکراہ کا اندیشہ تھا یا جان جانے کا خطرہ تھا, تو اللہ بیان کریں اس نے ایمان اپنا چھپایا ہوا تھا. تو اللہ فرماتے من آل فرعون, وہ مومن شخص آل فرعون میں سے تھا, یکتم ایمانہ, اس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. تو فرعون جس وقت قتل کے در پہ ہوا تو یہ بتا رہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, یعنی آپ کے پاس وجہ ہی کوئی نہیں ہے قتل کرنے کی. یہ وجہ ہے کہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ رب ہے, اللہ ہے خالق, اس کی عبادت کی جائے. کہا کہ یہ تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس سے آپ قتل کر دیں اس کو. لوگوں کو جواب بھی مطلب لوگ کیا کہیں گے. تو یہ حضرت موسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہا تھا, لیکن اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا, ایمان چھپا کے رکھا تھا دل میں, جس کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. اسی چیز کو تقیہ کہا جاتا ہے. تیسری دلیل اس کے اوپر ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن تیسری دلیل اس کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں الا ان تتقوا منہم تقاہ,
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اس وقت کہ ظاہر ہے ان کے اوپر اتمام ہو رہا تھا، ان کے اوپر اللہ کے عذابات بھی آنے تھے، ان کے بارے میں احکامات شرعیہ نازل ہو رہے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے موالات نہ کی جائے، لیکن الا ان تتقوا منہم تقا، لیکن اگر ان سے خوف ہو جائے اور کوئی ان کے وہاں رہنے والا ہو تو اگر کسی طرح کا جانی مالی خوف آ جائے ان کے اوپر، تو ایسی صورت کے اندر وہ ظاہری برتاؤ میں موالات رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی استثناء کر دیا یہاں پر۔ اسی کو ہی تقیہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا جو باطن ہے اس میں بات کچھ اور ہو، مطمئن ہو، لیکن اظہار کچھ اور کیا جائے۔ یہ 3 دلائل ہیں قرآن پاک سے، ذہن میں رکھیے گا بالکل، تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، اس کو مختلف نام دے دیے جاتے ہیں، کئی لوگ اس کو اقرا کے اندر توریہ بولتا ہے، پتہ نہیں اس طرح کے نام ہے، لیکن تقیہ بھی باقاعدہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ انہی آیتوں کے تحت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں یا دیگر محققین علماء کو پڑھیں، سب نے لفظ تقیہ کے ساتھ ہی بحث کی ہے۔ اچھا، کچھ یہاں غلط استدلالات کیے جاتے ہیں تقیہ کے حوالے سے، وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں عموماً بیان کیا جاتا ہے تقیہ کے جواز کے اوپر، کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آئے تھے تو بھائی کے سامان میں آپ نے اپنا پیالہ رکھ دیا تھا، تو بعد میں اعلان ہوا کہ آپ لوگوں نے چوری کی ہے، پھر وہ پیالہ یوسف علیہ السلام نے نکالا، ٹھیک ہے، اور بھائی کو اس بہانے سے روک لیا۔ تو یہاں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا عمل یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ باطن میں کچھ اور تھا، اظہار اس کا کچھ اور ہوا، اس کو بھی تقیہ پر محمول کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط استدلال ہے، اور اس استدلال کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اس واقعے کو بالکل ٹھیک طریقے سے حل ہی نہیں کیا جاتا، اور یہ بلا صرف اہل تشیع میں نہیں ہے، اہل سنت کے بھی، ہمارے یہاں جتنی بھی اردو تفسیریں آپ اٹھا کر کے پڑھ لو، ہر ایک نے اس کو توریہ پر محمول کیا ہے، یعنی ہر ایک نے یہ ذکر کیا کہ ہاں وہ اوپر کو کام عمل کچھ اور تھا، اندر کچھ اور تھا، اور اب امر مجبوری یہ کام کیا۔ ایسا کچھ نہیں، نہ یوسف علیہ السلام نے یا کسی بھی قسم کا کوئی توریہ کیا، نہ اس واقعے کو ٹھیک سمجھا گیا۔ اب ظاہر ہے میں اس واقعے کی زیادہ تفصیل کروں گا تو یہ موضوع ہمارے آج کل کے ابھی کے رہ جائیں گے، اس کو پھر ہم سورہ یوسف جس وقت حل کریں گے اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ بالکل یہ تشریح ہی غلط ہے، لہذا جب قرآن پاک سے غلط تشریح کی گئی ہے تو اس سے استدلالات درست ہم کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ دوسرا غلط استدلال تقیہ کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑ دیے، توڑنے کے بعد ایک بڑے کو چھوڑ دیا، تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب قوم آئی، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، تو پوچھا گیا تو کہ کس نے توڑا ہے؟ انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے نے توڑے، فسألوہم، ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو یہ جواب دے دیں گے تمہیں۔ اس واقعے سے بھی کئی دفعہ استدلال کیا جاتا ہے تقیہ کے جواز کا بھی یا توریہ کے جواز کا بھی، کہ یہاں پر دیکھیے گا حقیقت دل میں کچھ اور تھی لیکن زبان سے الگ بات ہے، لیکن یہ بھی بالکل غلط تشریح ہے۔ یہاں پر نہ کوئی تقیہ ہے نہ کوئی توریہ ہے، پرابلم یہ ہے اس واقعے کو بھی ٹھیک نہ سمجھا گیا، نہ گرامیٹیکلی یہاں پر اصول اپلائی کس طرح کیا جائے گا وہ دیکھا گیا، تشریحات ہی غلط بنائی ہیں تفسیروں کے اندر تو نتائج بھی غلط ہوں گے۔ تو یہ 2 واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان واقعات کو یہاں مستدل نہیں بنانا چاہیے۔ جو میں نے 3 آیات آپ کو بیان کی، اقرا والی، وہ بالکل دلیل ہے اس چیز کے اوپر کہ انسان کئی دفعہ اپنا جو ما فی الضمیر ہے اس کو باہر نہیں نکالتا۔ یہاں پر بھی اقرا کی کیفیت ہے۔ سورہ غافر میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ آل فرعون کا شخص ایمان چھپا کے بیٹھا تھا لیکن اظہار کچھ اور تھا اس کا، الا ان تتقوا منہم تقا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو یہ دلائل اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ یہاں پر تھوڑا سا فرق ضرور آ جاتا ہے، اور فرق یہ آتا ہے کہ قرآن پاک نے جہاں کہیں بھی تقیہ کی بات کی ہے، اگر آپ غور کریں گے 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1 وہ کفار کے تناظر کے اندر ہیں، اور نمبر 2 استرار کی کیفیت کے اندر ہیں۔ یہ چیز بھولنے کی نہیں ہے، ایک استرار کی کیفیت ہو اور دوسرا کفار کے تناظر میں، جیسے الا ان تتقوا منہم تقا یہود و نصارہ کے تناظر میں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کفار جو تشدد کر رہے ہیں اسی تناظر کے اندر۔ سورہ غافر کے اندر بھی فرعون ہے سامنے اور وہ قتل کے در پہ ہو گیا، اسی تناظر کے اندر ہی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ایک شخص ایمان چھپا کر کے بیٹھا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں کچھ اشارہ دیتی ہیں جہاں سے تھوڑے سے منہج میں فرق آ جاتا ہے کہ اہل سنت علماء کرام جو ہیں ان کا منہج قرآن کے ظاہر کے اوپر جاتا ہے کہ یہاں جتنی بھی چیزیں اللہ نے بیان کی، نمبر 1 استرار کی کیفیت بیان کی ہے، اور قابل غور یہ ہے کہ ہر دفعہ کفار کے تناظر کے اندر بیان کی گئی۔ لہٰذا جب تک نمبر 1 استرار کی کیفیت پیدا نہ ہو اور دلالتم بالنص
کفار جس انداز کے اندر اس وقت سامنے سے ان کا ایک رویہ تھا، اس کا جب تک دلالت النص نہیں بنے گا، چاہے مسلمانوں کی طرف سے ہو چاہے کفار کی طرف سے، دلالت النص برابری لیول کو کہتے ہیں، تب تک اس حکم کے اندر ہم آ نہیں سکتے۔ یہی چیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ دیکھیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی کہ یہ آیات کفار سے متعلق ہیں، کیا مسلمانوں کے اوپر بھی کبھی ایسی صورت آ سکتی ہے کہ سامنے بھی مسلمان ہو اور ادھر ایک شخص کو ایسا اضطرار ہو کہ وہ ان آیتوں پر عمل کرنا پڑے؟ تو امام شافعی نے بھی یہی جواب ارشاد فرمایا، بالکل، اگر تو علت مشترکہ جامعہ برابری لیول کے اوپر ہوگی تو دلالت بالنص بنے گا، ورنہ نہیں بنتا۔ اور یہ چیز بہت مشکل ہے مسلمانوں کے حق میں کہ سامنے بھی مسلمان ہو اور ایسا ہی اقرا آ جائے جیسا اس وقت کفار کی طرف سے آ رہا تھا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جس سے ایک منہج کا فرق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اہل تشیع جو ہیں ان کے نزدیک سامنے مسلمان ہو یا خاص طور پر اہل سنت والے ہوں تو تقیہ تو بالکل دڑا دڑ تقیہ کرتے چلے جاؤ۔ تو یہاں پہ بڑا فرق آ جاتا ہے دلالت النص کے استدلال کا، کہ قرآن پاک نے جو چیز بیان کی ہے اس کے برابر لیول کا استرار اگر آئے گا تو پھر ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں، ادروائز ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، یہ حکم استراری ہے، استرار خود تقاضا کرتا ہے کہ اپنے اصل کے اندر یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ بات قیمتی ہے جس کو سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردار حرام ہے، غور کیجئے گا، لیکن اضطرار کی کیفیت ہو جائے گی اب لا اسم علیہ، اب اس کی اباحت ہے۔ تو اضطرار کے اندر کسی حکم کا بیان ہونا خود دلالت کر رہا ہے کہ اپنی اصل کے اندر یہ چیز حرام ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اور یہاں تقیہ کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیات ذکر کی ہیں، غور کیجئے گا، وہ اضطرار کی کیفیت کے اندر بیان ضرور ہوئی ہیں۔ فرعون والا شخص وہاں قتل کا خوف تھا، اضطرار تھا، ایمان چھپایا ہوا ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اضطرار کی کیفیت ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، اضطرار کی کیفیت ہے۔ لہذا اضطرار کی کیفیت واضح طور پر سمجھاتا ہے کہ اپنی اصل کے اندر جیسے تقیہ ہے وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، اہل سنت کا موقف یہاں آ جاتا ہے جو قرآن پاک کی نصوصات کو پڑھ کے بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ کئی حضرات یہاں اصحاب الکہف کا واقعہ بھی دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں نا، کہ جس وقت وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جاؤ باہر سے کچھ سامان لے کر آؤ، تو بتایا گیا کہ بھائی اظہار نہیں کرنا ورنہ ظلم و ستم ہو جائے گا، اپنا اظہار نہیں کرنا ہم کون ہیں اور ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے گا اضطرار کی کیفیت اور خوف ہے، اور جان جانے کا خوف ہے، نقصان و ضرر ہونے کا خوف ہے۔ تو یہ جو اضطرار میں حکم ہوتا ہے وہ اشارہ خود دیتا ہے اپنی اصل میں یہ چیز پسندیدہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے اب اہل تشیع کے حوالے سے جو مواد ہمیں ملتا ہے وہاں اس چیز کا فرق نہیں کیا جاتا کہ تقیہ اپنی اصل کے اندر اچھا ہے یا برا ہے، اور تقیہ اپنی اصل میں ہی اچھا ہے، یہی چیز سمجھی جاتی۔ جیسے ان کی نصوصات امام جعفر صادق سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، لا دین لمن لا تقیہ لا، اس کا دین ہی نہیں ہے جو تقیہ نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں۔ حضرت علی بن موسیٰ رضا سے جو ان کی روایت، لا ایمان لمن لا تقیہ لا، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اعلمکم بالتقیہ، جو تقیہ کو سب سے زیادہ جانتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم بھی وہ ہے۔ اس لیے وہاں پر تقیہ کو اضطرار کے ساتھ بیان ضرور کرتے ہیں، لیکن سمجھ سے باہر یہ چیز کیوں نہیں کلیئر کرتے کہ اپنی اصل کے اندر تقیہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جہاں اضطرار آئے وہ ایسا ہی ہے جیسے مردار حرام ہے، لیکن اضطرار آیا کوئی بات نہیں، یہاں پر رعایت دے دی جاتی ہے، یہاں پر رخصت دے دی جاتی ہے۔ اور نمبر 3، اگر کسی بھی شخص کا قول آپ کو ملتا ہے تو اب بھائی میں بولوں یہ قول اس بندے نے تقیتاً کا، اس پر مجھے نص چاہیے ہوگی، بلا نص میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہاں یار اس نے تقیتاً کی۔ یہاں بہت بڑی پرابلم آ جاتی ہے اہل تشیع اور اہل سنت منہج کے اندر۔ آپ دیکھیں گے ہر وہ روایت حضرت علی سے ہو یا ائمہ اطہار سے ہو کہ جو روایت ہمارے یہاں کا جو معمول چلتا ہے اہل تشیع کا، ان کے خلاف جاتی ہو فوراً جواب آئے وہ یہ تقیہ کیا تھا، یہ تقیہ پر محمول ہے۔ تو سر اس پر دلیل کیا ہے وہ تقیہ پر محمول ہے؟ خود انہوں نے بیان کیا ہو تو نص بیان کرتے۔ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ان کی اوصاف بھی بیان کیے، خود منع کیا کہ مجھے ان پر فضیلت نہ دیا، اور بھائی تقیہ کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اذان آپ پڑھتے ہیں، اذان کے اندر
وہ جو جسے کہتے ہیں شہادت ثالثہ ادا کی جاتی ہے، اشہد ان علی ولی اللہ، اس طرح کے جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، بھائی نصوصات موجود ہیں بڑی کتابوں کے اندر کہ ممانت کی گئی ہیں، بڑے بڑے فقہا نے ممانت بھی کی ہے کہ یہ دین میں بدعت بنتا ہے، اور اس کے اندر جو رفع کی نسبتیں بنائی گئی ہیں حدیثوں میں، سب پر کلام کیا گیا ہے، کوئی بھی ثابت نہیں ہے او بھائی وہ تقیہ کیا گیا، تقیہ پر حمل ہے۔ او بھائی یہ تو جواب ہماری طرف سے بھی پھر بن سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ بولیں گے نہیں اس وقت سامنے حالات ایسے تھے کہ وہاں سے ضرر کا اندیشہ تھا اس لیے یہ جملہ بولا گیا تو یہ ایک تقیتاً بولا گیا۔ سر کتابیں پڑھیں، کتابوں کے اندر یہ مواد بھی موجود ہے کہ حضرت علی کو سب سے زیادہ خوف جس کا تھا وہ اپنے ہی شیعان کا تھا جو ان کے ارد گرد موجود تھے۔ آپ پڑھیں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں کھول کھول کے، یہ جو جنگ جمل اور صفین کے اندر انہوں نے باب باندھا، اتنی روایتیں آپ کو ملیں گی، پریشان ہو جائیں گے آپ۔ حضرت علی جس وقت خطبہ دے رہے ہیں، جب صحابہ کرام کے یہ معاملات چل گئے، آگے کلیشز پیدا ہو گئے، حضرت علی عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی خطبہ دے رہے ہیں اور بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ عثمان غنی کو ہم نے قتل نہیں کیا۔ جو نیچے تھے اس وقت آپ کے ساتھ تھی وہ ایسے چڑھ دوڑے حضرت علی پر، حضرت علی کو مجبوراً یہ بولنا پڑ گیا، ہاں بھی میں نے قتل کیا، اللہ نے قتل کیا، اس طرح کے الفاظ، اللہ نے مارا اور میں ساتھ تھا۔ اسامہ بن زید کی روایت، یہ سب صحیح سند کی روایتوں کی میں بات کر رہا ہوں، اسامہ بن زید کی روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ جس وقت حق کلامی آپ نے حضرت علی کے سامنے کی تھی، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک ٹھیک بات کی تو خود اسامہ بن زید کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ والے ہی اتنے بدماش مجھے ہی جان سے مارنے کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اور تو یہ صحیح روایتیں تو ہمارے پاس بھی بہت ہیں کہ سب سے زیادہ تنگ جس کو کیا حضرت علی کو ان کے اپنے ساتھ والے لوگوں نے کیا تھا، ایسی روایتیں بھی بہت ہیں۔ تو اگر تو بلا دلیل بھائی حضرت علی نے یہ چیز تقیتاً بولی، یہ چیز بھی تقیتاً، اس لیے کہ ان کو ڈر تھا، سر ڈر ان کو، یہ روایتیں بھی موجود ہیں، اپنے ہی گروہ کا سب سے زیادہ ڈر تھا۔ ان روایتوں کا ہم کیا کریں گے بھائی؟ حضرت علی کو جس نے شہید کیا تھا آپ اس کے بارے میں پڑھیں، عبد الرحمن کے بارے میں، وہ تو حضرت علی کے ساتھ پہلے شامل بھی تھا، وہ تو جنگیں بھی لڑتا رہا ہے، تو اپنے ہی نکلے ہیں نا۔ تو سر کہنے کا مقصد کہ بلا دلیل تقیہ نہیں ہوتے، کہ کوئی بھی دلیل آپ کے پاس آگے ہو یہ تقیہ کیا تھا، یہ اس طریقے سے کبھی بھی معاملات ختم نہیں ہوتے ہیں، نہ آپ سولوشن کی طرف جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے تقیتاً کوئی کام کیا اسی کی نص چاہیے، وہی اگلے کسی محفل کے اندر اس بات کو کلیئر کرے یہ جملہ ہم نے تقیتاً بولا، وہ بولنے والا کلیئر نہ کرے اور ہم صدیوں بعد جا کر کے بولیں ہاں یہ جملہ انہوں نے مصلحتاً بول دیا تھا، یہ مصلحتاً بول دیا تھا، اور جہاں کہیں صورتحال ہو مصلحتاً بول دیا جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے حق باطل کا امتیاز نہیں ہو سکے گا، کسی کی زبان پر ہی اعتماد نہیں رہے گا، حضرت علی سے آنے والی کسی بات پر بھی اعتماد نہیں رہے گا۔ بھائی اگر وہ ابو بکر کی فضیلت بیان کرتے ہیں تقیتاً، کسی اور کی کریں گے وہ بھی ہمیں شک و شبہ آ جاتا ہے کہ تقیتاً کی یا نہیں کی۔ وہاں پر جان کا خوف تھا تو اپنے افراد ان سے بھی جان کا خوف تھا، روایتیں تو کتابوں میں سب ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پھر فرق آ جاتا ہے یہاں پر کہ تقیہ ایک حالت اضطرار کا حکم ہے ہمارے نزدیک، اہل سنت علماء کے نزدیک۔ نمبر 2، قرآن پاک اس کو اضطرار اور کفار کے مقابلے میں ذکر کرتا ہے، لہذا اس کا دلالت النص ہونا نہایت ضروری ہے، ورنہ ہم اس کو اجازت میں نہیں ڈال سکتے، اس کی کوئی فضیلتیں بیان نہیں کر سکتے، یہ رخصت کا عمل ہے، یہ کوئی باعث فضیلت چیز نہیں ہے کہ میں اپنا ایمان چھپاؤں، میں اپنا ایمان کھلے میں بیان کروں گا، حق کو کھلے میں بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، حق کھلے میں بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، حق بیان ہوگا تو لوگوں کو ہدایت ملے گی، تو اچھی چیز نہیں ہے، رخصت کی چیز ہے، یہ موقف ہے اہل سنت علماء کا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے تو پھر ایک بہت سے موقف سننے کو مل جاتے ہیں کہ بھئی بہت ہی فضیلت والی چیز ہے، ایمان مکمل نہیں ہوتا، تقیہ کرنا چاہیے، پھر وہ جتنی بھی روایتیں اپنے خلاف آئیں گی، تقیہ یا تقیہ تقیہ تقیہ، بس ٹھیک ہے تقیہ کرتے رہو ہر طرف، حق اور باطل کا امتیاز ہی نہیں ہو پاتا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے، مسائل ہو کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے پاس بہت سی روایتیں ہوتی ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ اکثر یہ اس چیز کو دیکھیے گا، آپ کہیں پر بھی پیش کر دیں سر اس کی سند بھی ٹھیک ہے، کوئی شہادت بھی اس کے خلاف نہیں ہے کہ حضرت علی نے یہ چیز بیان کی تھی، فوراً جواب یہ گا یہ وہ تقیہ کیا تھا، بس ٹھیک ہو گیا سر، پھر کہانی ختم کر دیں۔ پھر اس کے بعد تو قرآن فہمی درست ہوگی، درست نتیجہ نکالا گیا ہوگا، اس کی بنیاد پر آگے ہمارے مسائل بھی کم ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ ایک ہوم ورک میں آپ کو دے دیتا ہوں، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ گزرا، پیچھے بھی یہ میں نے ہوم ورک دیا تھا، ایک ہوم ورک اور آپ لے لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، بت توڑ دیے، بڑا چھوڑ دیا،
ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ پورا واقعہ پڑھا۔ اچھا، قرآن پاک ایک جگہ ذکر کرتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ یہ جو معبودان باطل کی جو عبادت کرتے ہیں ان کو گالی نہ دو، وہ مڑ کر اصل خدا کی طرف آئیں گے اور حملہ کریں گے، انہیں برا بلا کہیں گے۔ ایک طرف قرآن پاک ہمیں یہ ادب سکھا رہا ہے کہ غیر اللہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں زبان بدتمیزی والی نہ ہو، کیونکہ وہ بھی پھر جوابی کارروائی کریں گے، وہ سچے خدا کو گالی دیں گے، ماحول خراب ہوگا، حق کو قبول نہیں کریں گے، ضد بازی پیدا ہوگی۔ ایک طرف قرآن پاک جھوٹے خداؤں کو برا بلا کہنے کی ممانت کرے، دوسری طرف قرآن پاک شان بیان کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خداؤں کو توڑ ہی دیا جا کے۔ زبان بری استعمال کرنا بڑا مسئلہ ہے، یا وہ جس کو خدا سمجھ رہے ہیں اس بت کو توڑ ہی دینا، توڑ دینے میں زیادہ بڑی توہین ہے نا۔ یہ تو زبان سے آپ برا بلا کہہ رہے ہو، یہ تو عملی لحاظ سے آپ نے توڑ دیا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن پاک صفت بیان کر رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، لیکن زبان سے جس وقت آپ برا بلا کہتے ہیں تو وہاں ممانت بھی آ رہی ہے۔ یہ دو چیزوں کو آپ نے حل کرنا ہے کہ ایسا کیوں، کہ جو قرآن منع کرتا ہے عملی لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو تعریف اس کی ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک جگہ پر بٹھانا ہے، سمجھانا ہے، یہ ہوم ورک آپ نے کر کے لانا ہے۔ تفسیروں کے اندر اس کے جواب نہیں ملیں گے، آپ جو مرضی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیجیے گا، کسی نے اس ٹاپک کو ذکر ہی نہیں کیا عام طور پہ، تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے قرآن پاک کا کون سا اصول اپلائی ہو رہا ہے، اچھی طرح پڑھیں، سیاق و سباق پڑھیں اور اصول پڑھیں جتنے ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، اس کا نتیجہ نکالنا ہے بہترین کر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آگے چلیں بھائی۔